بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام طرح کی تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کی جو تمام کائنات والوں پر غالب اور بہت ہی بخشنے والی ذات ہے۔ وہی وہ ذات ہے جس نے انسانوں کو کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا اور انہیں مختلف مراحل سے گزارا، اور ہم اسی ذات باری تعالیٰ کی گواہی دیتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک و ساجھی نہیں۔ وہ تمام نگاہوں کو دیکھنے والی ذات ہے مگر اسے کوئی نگاہ نہیں دیکھ سکتی۔ اسی طرح سے ہم گواہی دیتے ہیں کہ نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور امام الانبیاء ہیں۔ اللہ کا درود و سلام ہو آپ پر، آپ کی آل و اولاد پر اور تمام ان لوگوں پر جو آپ کی اتباع صحیح طریقے سے قیامت تک کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد اے مومنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور لوگوں کو ان کی حیثیت، ان کی شخصیت اور ان کے منزلے کے اعتبار سے ان کے ساتھ برتاؤ کرو، اور بڑوں کے حقوق کو پہچانو، ان کی قیمت کو جانو۔ اے مومنوں، انسان کی زندگی در حقیقت ایک قوت اور طاقت ہے جو دو کمزوریوں کے مابین ہیں، جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں: اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبة یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر، کہ وہی اللہ کی ذات جس نے تمہیں پیدا فرمایا کمزوری سے، یعنی جب تم بچے تھے کمزوری کے عالم میں، پھر وہی اللہ کی ذات ہے جو تمہیں پھر دوبارہ کمزوری کے عالم میں لاتا ہے جب تم بوڑھے ہو جاتے ہو، اور وہ اللہ کی ذات جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ کی ذات بہت ہی علیم و قدیر ہے۔ انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کے بلند پیکر اخلاق میں سے ہے کہ انہوں نے ذمہ داری لیتے ہوئے اس بات کی دعوت دی کہ اپنے بوڑھے اور بڑی عمر کے لوگوں کی قدر کی جائے اور ان کے حقوق کو پہچانا جائے، ان کے تئیں جو ہمارے اوپر واجبات ہیں ان کو ادا کیا جائے، ان کی حفاظت کی جائے اور ان کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ برتاؤ کیا جائے۔ اسی طریقے سے جتنے طرح کے حقوق ہیں ان تمام حقوق کو ان کے تئیں ادا کیا جائے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم لوگوں کو اس کی قدر اور اس کی عزت اور احترام کے مطابق ان کو ان کے مرتبے پر اتاریں، یعنی اس طرح سے ان کے ساتھ برتاؤ کریں۔ اور شریعت اسلامیہ کے اندر اس تعلق سے کہ بوڑھوں کی اور بڑی عمر والوں کی عزت اور توقیر کی جائے بہت سارے نصوص وارد ہوئے ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، کہ اللہ رب العالمین کی عزت اور اللہ تعالیٰ کی جلالت کو پہچاننے میں سے ہے کہ ایک انسان مسلمان جو بوڑھا ہو چکا ہے اس کی توقیر و تبجیل کرے۔ علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من لم یرحم صغیرنا ویعرف حق کبیرنا فلیس منا، کہ جو شخص ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ فرمائیں اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور اس کے حق کو نہ پہچانے، وہ ہم میں سے نہیں۔ امام ابو داؤد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اسی لیے ہم دعات اور تربیت کرنے والوں پر یہ واجب ہے کہ اپنے بڑوں کے حقوق کو جانیں، اور سب سے بہتر قربت حاصل کرنے والی چیز ان کے تئیں اور ان کے حق کو ادا کرنے والی چیز وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قولی اور عملی مثال کو سمجھیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا: فقد امر ائمۃ المساجد بتخفیف الصلاۃ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام المساجد کو نمازیں ہلکی پڑھنے کا حکم فرمایا۔ کیوں؟ انہی بڑے بوڑھوں کی رعایت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا صلی احدکم للناس فلیخفف فإن منهم الضعیف والسقیم والکبیر، کہ جب تم میں کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے تو نماز ہلکی پڑھائے، کیونکہ ان میں بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، بڑی عمر کے لوگ ہیں۔ وإذا صلی احدکم لنفسہ فلیطول ما شاء، لیکن اگر خود کے لیے نماز پڑھ رہا ہو تو جتنی چاہے لمبی نماز پڑھے۔ اور
اسی طریقے سے بڑے عمر والوں کے لیے ہمیں ہدایت دی گئی ہے۔ قرآن کریم کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ وہ بوڑھا شخص جو زمانہ حج کو پائے اور حج کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ اپنی جانب سے کسی کو حج کے لیے بھیج سکتا ہے۔ بھلا بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے بڑے عمر والوں کی قدر کی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ حکم فرمائے ہیں کہ کھانے اور پینے کے معاملے میں بھی بڑے بوڑھوں کو مقدم رکھو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابدؤوا بالکبراء او بالاکابر، کہ کھانے پینے کے مسئلے میں بھی جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان سے آغاز کرو، انہیں پہلے ان کے ہاتھ میں جام عطا کرو، ان کو کھانا تناول فرمانے کی گزارش کرو۔ اور عوین ابن حصن کی ایک روایت ہے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اسی درمیان جب وہ آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تکریم میں تکیہ لانے کا حکم دیتے ہیں اور انہیں اس پر حکم دیتے ہیں بیٹھنے کے لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں اذا اتاکم کبیر قوم فاکرموہ، کہ جب تم میں کا کوئی بھی کسی قوم کا بڑا شخص آئے تو اس کی عزت کرو۔ اور ہماری عمدہ شریعت اسلامیہ کی کمال میں سے ہے کہ بڑوں کی حقوق کی حفاظت فرمائی ہے، یہاں تک کہ غیر مسلموں کے حقوق کو بھی۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب ایک نہایت ہی بوڑھے یہودی شخص کو دیکھتے ہیں اس عالم میں کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے بھیک مانگ رہا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں تمہیں اس عالم میں دیکھ رہا ہوں، اس حالت میں تمہیں کس چیز نے مجبور کیا ہے کہ تم لوگوں کے سامنے دست درازی کیے پھر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ حضرت عمر آپ نے ہمارے اوپر ٹیکس واجب کیا ہے اور ہماری اتنی عمر ہو گئی ہے کہ ہم کما کر آپ کے ان حقوق کو ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رقت طاری ہو جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کا ہاتھ پکڑ کر کے بیت المال پر کے طرف لے جا کر انہیں مال عطا کرتے ہیں اور ان سے ٹیکس کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں واللہ ما انصفناہ ان اکلنا شبیبتہ ثم نخذلہ عند الحرم، یہ ہمارے انصاف میں سے نہیں ہے خدا کی قسم کہ ہم نے ان کی جوانی کو کھایا اور انہیں ان کی بڑھاپے میں ہم انہیں رسوا کریں۔ یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق یہودی کے تمام بڑے بوڑھے بزرگوں کی ٹیکس کو معاف کرنے کا اعلان فرماتے ہیں۔ اے وہ باپ لوگ، آپ بھی ہمارے دلوں کے اندر، ہماری نگاہوں کے اندر بڑے ہیں، آپ کی نیکیوں کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر ہیں، اور اللہ کے بعد آپ کا فضل ہمارے نزدیک ہے، اور شاید کہ ہم آپ کے چند حقوق کو ادا کر سکیں۔ یہ کہتے ہوئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ ہم میں سے چھوٹوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اپنے بڑوں کو سلام کریں، سلام میں ابتدا کریں اور ان کے احترام میں سب سے پہل کریں کہ ان کو ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں۔ اے نوجوانوں کی جماعت، بڑے بوڑھے اور بڑی عمر کے حقوق یہ ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ اور اچھا برتاؤ کیا جائے، جب ان سے گفت و شنید کی جائے تو اچھے طریقے سے انہیں مخاطب کیا جائے، انہیں اچھے جواب دیے جائیں، اور گفتگو کے دوران ان کے ساتھ نرم گوشہ اختیار کیا جائے، اچھے اور بھلی اور لطف سے بھری عبارتوں کے ساتھ ان کے مرتبے کو پہچانتے ہوئے ان سے معاملہ برتا جائے، جیسے کہ آپ یا والدی، اے میرے باپ، یا اے میرے چچا جان کہہ کر کے۔ اور یاد رکھیے اس کا بدلہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ نیکی کا بدلہ، بھلائی کا بدلہ بھلائی ہی آپ کو مل کر رہے گا۔ ہم ان کے لیے ان کے نیک اعمال کے ساتھ ساتھ لمبی عمر کی دعا کریں اور ان کی صحت کی اور ان کے سلامتی کی دعا کریں اور اپنی صحت اور سلامتی کی دعا کریں۔ اے مومنو، جان لو کہ اللہ رب العالمین کا ڈر یہ وہ توشہ ہے جو قیامت کے دن سب سے زیادہ بہتر توشہ ہے۔ اور مومنو جان لو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، کہ ایک دوسرے پر رحم کرنے والے، اس دنیا میں رحم کرنے والے پر اللہ رب العالمین کی رحمت لازم ہے،
اور ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اس اہل زمین پر تم لوگوں کے ساتھ رحم و کرم کا برتاؤ کرو، اہل آسمان تم پر رحم کرے گا۔ بڑی افسوس کی بات ہے کہ اپنے بڑوں کو لوگ تکلیف دیتے ہیں، انہیں اذیت پہنچاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر انہیں گالی گلوز سے نوازتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، کہ وہ لوگ جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بغیر کسی گناہ کے تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ بہت ہی بڑی بہتان ان کے اوپر تراشتے ہیں اور عظیم گناہ کا مرتکب ہوتے ہیں۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی جوان نے کسی بوڑھے شخص کی تکریم کی، اللہ رب العالمین اس کے لیے بھی کسی ایسے شخص کو خاص کرے گا جو اس کے بڑھاپے کی عمر میں اس کی تکریم کرے گا۔ اور یحییٰ ابن سعید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ جس کسی نے کسی بوڑھے کی توہین کی تو سن لو وہ اس عالم میں مرے گا، بلکہ اس کی موت آ ہی نہیں سکتی ہے یہاں تک کہ اسے بھی کوئی جوان توہین کرنے والا پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے ہم اپنے بڑے بوڑھوں کی قدر کو پہچانیں اور یہ نہ بھولیں کہ ان بوڑھوں کے پاس ان کی لمبی عمر کی وجہ سے ان کے پاس تجربوں کے خزانے ہیں۔ ہمیں ان کے ساتھ اپنے معاملات میں مشورہ کرنی چاہیے اور بہت ڈھیر ساری بھلائیاں حاصل کرنی چاہیے۔ ان کے خالی اوقات کو ہم ان کے لیے نفع بخش چیزوں سے بھریں اور کچھ عبادت کی سفر ان کے لیے قائم کریں، ان کے ساتھ انس و محبت کا برتاؤ کریں، ان سے غافل نہ رہیں، اور جب ان کے سامنے جائیں تو کھلتے ہوئے مسکراتے چہروں کے ساتھ جائیں۔ جب ان پر نظر پڑے تو ہمارے اندر سے خوشی کی اظہار ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم جب ان سے ملیں تو ہمارے چہرے پر بدصورتی کے آثار ہوں۔ سلام کا آغاز کریں اور ان کے سر کو بوسہ دیں اور جان لیں کما تدین تدان، جیسا طریقہ اختیار کرو گے ویسا طریقہ تمہارے ساتھ بھی اختیار کیا جائے گا۔ اس لیے باتوں میں لطف اور ان کی مدح اور ان کی جو کوششیں اور جو قوم کو پروان چڑھانے کے لیے جو محنتیں انہیں کی ہے ان کے محاسن کو ذکر کیا جائے، اور اس طریقے سے یقیناً آپ ان کے دل کو جیتیں گے۔ انہیں کچھ ہدیہ اور محبت کی باتیں دے کر کے ان کی عزت اور ان کے محبت کو آپ حاصل کریں، ان سے دعائیں حاصل کریں اور ان سے کبھی کبھی پر لطف مزاح بھی کیا کریں۔ اے محترم حضرات، آپ اور ہم چوکنا رہیں، ڈریں کہ آپ بڑے بوڑھے لوگوں کے اندر تدقیق کریں، دقیانوسی سے کام لیں، ان کے معاملات کا محاسبہ کریں اور یہ جان لیں کیونکہ اس عمر میں ان کے پاس صبر نہیں رہتا اور ان کا صبر کا پیالہ لبریز ہو گیا ہوتا ہے، بھر چکا ہوتا ہے کہ آپ تھوڑی تھوڑی بات پر انہیں ٹوکیں وہ بلبلا اٹھتے ہیں اور وہ کبھی بھی سرزنش کو ایسی عمر میں پسند نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ان کے حق میں ہم ڈریں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اور اے نوجوانوں کی جماعت، یہ حقوق سب سے عظیم تب ہو جاتی ہے جب ہم کبھی اپنے خاص اور قرابت داروں کے پاس ہوں۔ قرابت داروں کے حقوق ہمارے اوپر اور مزید ہیں، اور بالخصوص وہ لوگ جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کی اطاعت میں اپنا آپ کو ملتزم کر رکھے ہیں، وہ اپنے آپ کو مسجدوں تک لانے کی تکلیف گوارا کرتے ہیں۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کی ذات کے لیے اور مسجد کے احترام کے لیے اور اللہ کے شعار کو بلند کرنے کے لیے ان کے ساتھ احترام کا برتاؤ کریں۔ اور اے محترم آبائے باپ لوگ، آپ لوگ بھی سن لیں کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم میں سب سے بہتر عمل کرنے والا ہے، اور خیرکم من طال عمرہ وحسن عملہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جن کی عمر بھی لمبی ہو اور عمل بھی اچھا ہو، لیکن تم میں سب سے بدتر بھی وہی ہے جن کی عمر تو لمبی ہو لیکن ان کا عمل بدترین ہو۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اور ان تمام لوگوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔